الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت پیاری نشریات جس کا نام ہے رحمت رمضان، اور ہمارا یہ خوبصورت سیگمنٹ قرآن کی دنیا یقیناً ہم سب کا فیوریٹ تو ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جو بیان کرنے والی شخصیت ہیں وہ قرآن پاک سے بیان کر رہی ہیں، قرآن پاک کے علم سے ہمیں آراستہ کر رہی ہیں۔ ہم سب کے فیوریٹ حضرت مفتی سلمان احمد اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ دعائیں آپ کی، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن پاک میں عقائد اہل سنت کا بیان۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ عقائد اہل سنت، الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہیں۔ ہمارے جو عقائد ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، مگر بعض اوقات بندے کو تذبذب ہوتا ہے کہ بھائی یہ عقائد جو ہے وہ قرآنی عقائد ہے، قرآن پاک میں یہ عقائد بیان ہوئے ہیں، تو الحمدللہ یہ عقیدہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے، مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو عقائد اہل سنت ہیں، جو عقیدہ ہمیں عطا ہوا ہے، الحمدللہ یہ قرآن و حدیث سے عطا ہوا ہے۔ اور آج مفتی صاحب ہمارے بہت سارے ایسے سوالات کا جواب دیں گے، اور جو کچھ کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی، کچھ مسکنسیپشنز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو یہ باتیں سن کر ناز ہونے لگے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا قرآنی عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور کیا سچا اور سچا اور کھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ مفتی صاحب آغاز یہیں سے کرتے ہیں، یہ جو عقائد اہل سنت ہیں، کیا یہ قرآنی عقائد ہیں جو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک میں عقائد اہل سنت ہے، بلکہ سوال اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن پاک کے عقیدے ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں، وہی عقائد اہل سنت ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ۔ یہ کوئی الگ سے بنی ہوئی جماعت اور پھر اس کے عقائد قرآن پاک میں ڈھونڈے، ایسا نہیں۔ قرآن میں جو ہے وہی عقیدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل قرآن ہے، اور قرآن پاک میں جو موجود ہے وہی عقائد اہل سنت۔ الحمدللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب عقیدے کی بات آپ نے چھیڑی ہے تو سب سے پہلے یہ بنیادی چیز ہے کہ یہ معلوم کرنا چاہیے عقیدہ کیا چیز ہے۔ عقیدہ جو ہے اس سینٹنس کو کہیں یا پھر اس کانسیپٹ کو کہیں جس کو بندہ ایمان کے درجے پر رکھتا ہو، بالکل صحیح، یعنی وہ اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے۔ عقد جو ہے جسے گانٹھ کو کہتے ہیں، باندھنے کو کہتے ہیں، اسی طرح سے عقیدہ جو ہے نا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر پوری عمارت کھڑی ہو۔ دوسرا نام ضروریات دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ضروریات دین بھی ہیں، یعنی جو بنیاد ہیں، جو بنیادی جس پر پوری عمارت آپ کی کھڑی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ آدمی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری عمارت بنا کے دی ہے، تو اس کے بنیادیں رب تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہی اصولوں پر ہوگی۔ صحیح۔ تو عقیدہ جو ہے قرآن پاک کا ہی ہوگا۔ اب اہل سنت و جماعت الحمدللہ، آپ کے پوچھنے کا ہو سکتا ہے یہ نظریہ ہو کہ کچھ چیزوں کو لے کر کے، یا جیسے ہمارے معمولات کو لے کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، فلاں جگہ۔ دیکھیں، وہ اکثر گمراہ ایسے لوگ ہیں جو عقیدے اور معمول میں فرق نہیں سمجھتے۔ بالکل صحیح۔ عقائد اور چیز ہے، معمولات اور چیز ہے۔ بہت اچھا، ہم آئیں گے اس پر، معمولات اہل سنت پر۔ لیکن ابھی آپ نے عقائد کی بات کی ہے، تو عقائد، بیسک عقائد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کے نبیوں پر یقین رکھنا، اس کے کتابوں پر یقین رکھنا، اور اس قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور پھر تقدیر پر یقین رکھنا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ یہ بیسک عقیدہ ہے، بالکل صحیح، جس کو ایمان مفصل کہا گیا ہے۔ واہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اور یہ عقیدہ ہے، اور یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ صحیح۔ اور یہی اہل سنت و جماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ اسی پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقائد اور پھر تفصیلات آ جاتی ہیں اس میں، پھر فرشتوں کے متعلق عقیدہ، اس میں تفصیلات آ جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر بیسک اتنا بیان ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟
اب عقیدے میں اس کی تفصیلات یہ ہوں گی. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو, صحیح. وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس کو بے عیب ماننا ہے. یہ نہیں کہو گے کہ ہاں میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کبھی جھوٹ بھی ہوگا, ظلم بھی ہوگا, تو تم نے خدا کو ہی نہیں مانا ہے پھر. تو خدا کو نہیں تسلیم کیا آپ نے. اب عقیدے میں یہ تفصیلات آئیں گی کہ ماننے کا کیا مطلب ہے, تو آپ کو ان تفصیلات کے ساتھ ہی ماننا ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ویسے جیسے اس کی ذات و صفات ہیں, سبحان اللہ, اس کے جیسے اسما ہیں, یعنی اس کی جتنی صفات ہیں ویسے ہی میں خدا کو مان رہا ہوں. بہت اچھے. اب اس کو میں اگر ظاہری طور پر بتاؤں, برف کیا چیز ہے؟ برف ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں برف کو تو مانتا ہوں لیکن وہ گرم ہوتا ہے, تو ہم آپ کو کیا کہیں گے, آپ برف کو مانے ہی نہیں, کیونکہ اس کا لزوم ہے ٹھنڈا ہونا, اس کے ساتھ لازم ہے, وہ ٹھنڈک اس سے الگ نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. تو عقیدے جو ہے نا, وہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے متعلق جتنی تفصیلات ہوں گی ان تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے. صحیح. اسی طرح فرشتہ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن فرشتوں میں لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, کھانے پینے ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے فرشتوں کو نہیں تسلیم کیا ہے. تو عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا, وہ تشریح کر کے آپ کو پھر بتائے گا کہ یہ عقیدہ کون سا ہے. صحیح. تو اہل سنت و جماعت کے جو بھی عقائد ہیں وہ سب قرآنی عقائد ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, مزید تفصیل کی طرف تھوڑا سا جاتے ہیں, بات کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں کہ نبیوں, رسولوں, اللہ کی کتابوں, یوم آخرت, قیامت, حشر و نشر, ان سب کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ایمان مفصل کا ذکر کیا, تو ان کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے, یہ ارشاد فرما دیں. ایک بہت لمبی طویل گفتگو ہے. جیسے کہ شروع میں نے کہا, سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ رکھنا. جی. اللہ کے متعلق جو ایمان رکھنا ہے, آپ کو عقیدہ رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے, وہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, ہر عیب سے پاک ہے, اور اپنے کسی بھی حکم میں, کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ سب تفصیلات ہے. صحیح. رب تبارک و تعالیٰ, اس کے ساتھ ہی وہ جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کے لیے آپ کوئی خاص مکان نہیں بنا سکتے کہ اللہ یہاں ہے, اللہ وہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ایسا ہے, جیسے کچھ فرقے پیدا ہوئے جن کو مشبہ کہا جاتا ہے, مجسمہ کہا جاتا ہے, تشبیہ بھی دیتے ہیں وہ قرآن پاک کے ہی ذریعے سے. ہاں, وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلیاں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, اللہ کی آنکھ, اللہ تبارک تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے. یہ تمام چیزیں جو جن لوگوں نے کی ہیں وہ اہل سنت و جماعت سے ہٹے ہوئے. عقیدہ اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے سلسلے میں یہ ہے, وہ ہر طرح کے جسم و جسمانیت سے پاک ہے, وہ بے نیاز ہے. اب جیسے ظلم اور عیب یا جھوٹ, دغا بازی, یہ تمام چیزیں جو بھی برائی ہو سکتی ہے ان میں سے ہر ایک سے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اچھا, یہاں پر بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں, وہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں, لیکن جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے. تحت قدرت مان رہے ہیں, یعنی جھوٹ بولتا نہیں ہے. اب اس کو دلیل میں کیا لاتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو چیز تو جھوٹ بھی ہوئی نا, ظلم بھی تو چیز ہے, چوری بھی تو چیز ہے, تو قدرت تو رکھتا ہے لیکن کرتا نہیں. معاذ اللہ, یہ بھی عقیدہ اہل سنت سے ہٹا ہوا عقیدہ. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس آیت کے ترجمے میں ہی آ جاتا ہے کہ تم کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے, تو ترجمہ اتنا ہی مت کرو, ہر اس ممکن شے پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. کیا خوبصورت بات ہے, واہ 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 واہ. ہر ممکن شے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو زیب دیتی, ان چیزوں پر قادر ہے وہ. اور باقی یہ ظلم, دغا, جھوٹ, فساد, چوری, یہ تو اس کے تحت قدرت بھی نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تحت آنا ان کے لیے محال ہے, پاسبل ہی نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کہاں ہے. واہ واہ. یہ تو ابھی بات چل رہی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں, اور تو آپ نے تو اتنا بڑا موضوع چھیڑا ہے کہ اس پر تو مارکت الآراء بحثیں ہوئی. جی, اس کی پوری ایک سیریز ہونی چاہیے, اتنا بڑا موضوع. تو سیریز تو ہونی چاہیے, لیکن آلریڈی جو سیریز چل چکی اس کا کیا ہے, جو علماء کے درمیان اور اولیاء اکرام کے درمیان جو فلاسفہ تھے, جو پہلے دور کے کلامیہ تھے, اس پر تو مناظرے ہوتے تھے.
صحیح. بڑے بڑے کہ صفات الہیہ ذات کا عین ہیں کہ غیر ہیں، وحدت الوجود کیا ہے، یہ وحدت الشہود کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا بحثوں کا ایک بہت بڑا معرکہ رہا ہے. لیکن عقیدہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس میں درمیانی راستہ لے کر کے چلا ہوا محفوظ عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر کے یوں کہتا ہوں کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو عقائد اہل سنت ہیں کیا یہ قرآنی عقائد ہیں. ہم نے کہا کہ ہاں، جو قرآن میں ہے وہی عقیدہ اہل سنت ہے. لیکن اب جیسے یہ تفصیلات میں نے بتائی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور دیگر جو تفصیلات ہیں ذات اور صفات کو کیسے ماننا ہے کیسے نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ اہل سنت ہے. آپ یہ کہیں گے یہ سب چیزیں کہاں ہیں قرآن پاک؟ جی، یہ سب چیزیں کہاں ہیں جو عقیدہ آپ بتا رہے ہیں؟ تو اب یہاں پر آپ کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون عقیدہ اہل سنت پر ہے یا نہیں ہے، وہ معیار ہے صحابہ کی جماعت، بہت خوب. رسول اللہ کی سنت. سبحان اللہ. یہ معیار ہے. اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے عمل میں ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو دو چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، حضور کی سنت اور صحابہ کی جماعت، اور ان دونوں کو جو لے کر کے چلا ہے نا اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کی جماعت والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت. بس کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا. تھوڑی سی چیزیں تو ہمیں بتانی پڑیں گی. عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ صحیح. فرشتہ کون ہے؟ وہ بعض لوگوں نے، یہ نیچریوں نے، چکڑالویوں نے یہ کہا ہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف نیکی کی قوت کا نام ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. اور شیطان بھی کوئی چیز نہیں ہے، شیطان ایک برائی کی قوت کا نام ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ ایک نوری مخلوق ہے. بالکل صحیح. واہ واہ. اور بس یہ ہے کہ وہ ان میں مرد یا عورتیں نہیں، ان میں شادی بیاہ نہیں، ان میں شہوت کا حصہ رب تعالیٰ نے نہیں رکھا جس سے وہ گناہوں کا سوچ بھی سکے. صحیح. تو یہ فرشتوں کے متعلق ہے. کتابوں کے متعلق بھی عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ یہاں بہت سارے ابھی نئے آئیں گے اور گمراہ کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اس سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام کے صحیفے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ سب بھی تو کتابیں ہیں. کل آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ 104 کی تعداد میں، اور 4 تو مشہور ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا. آخری کتاب ہے قرآن مقدسہ. لیکن اب عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ جو صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، وہ کیا رہا ہے؟ ان سب کتابوں پر ایمان تو ہے ہمارا کہ اللہ کی کتابیں ہیں، آئی تھی اتری تھی، لیکن اب جو ہے وہ کتابیں غیر محفوظ ہیں. صحیح. غیر محفوظ ہیں. اب ہم کو من و عن لفظ بلفظ کسی چیز کو تسلیم کرنا ہے تو صرف قرآن مقدسہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آخری کتاب ہے. اور رسولوں اور نبیوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ وہ معصوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے، برائیوں سے، اور اللہ کے وہ چنندہ بندے ہیں. نبوت جو ہے کسب سے نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے دی گئی ہے. بے شک. اور ان کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہمارا ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ یہ ہم کو عقیدہ رکھنا ہے. اور یہ دونوں قرآنی عقیدے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، یہ کہاں ہے قرآن پاک میں؟ ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت جہاں شروعات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو چنا گیا ہے. تو پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے یہ تو بنیادی عقیدے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دیکھیں یہاں پر جو حضور کے ختم نبوت کا انکار کریں گے وہ پھر وہ ہٹ گئے. وہ صرف عقیدہ اہل سنت سے نہیں ہٹے. اچھا، یہاں پر مجھے یہ تشریح کر دینی چاہیے تھی کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ قرآنی عقیدہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا پورے اسلام کے عقیدے کو ہی اہل سنت کا عقیدہ کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. واہ واہ واہ. اسلام ہی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت. بالکل ٹھیک ہے. اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ پورا اسلام ہے. بے شک. تو اب ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل سنت و جماعت سے ہٹا ہوا ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اسلام سے ہٹا ہوا، اسلام سے ہی ختم ہو گیا. صحیح. تو عقائد اہل سنت و اسلام کے عقائد. تو رسولوں کے متعلق یہ عقائد ہو گئے. پھر قیامت کے دن کے متعلق ہے، اس کے بھی مخصوص عقیدے ہیں کہ قیامت کو آپ کو ماننا ہوگا. ایک دن آئے گا جو روز جزا کا ہوگا،
اور اس کے آنے کے جو طریقے کیفیات بتائی گئی وہ احادیث کریمہ میں موجود ہیں. قیامت کس طرح سے آئے گی اور کیا کیا واقعات ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب. اور اس پر ہمارا ایک تفصیلی پروگرام بھی ہے. جی بالکل. اب اس کے بعد تقدیر پر یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے آپ کو کہ دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف. صحیح. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین رکھنا ہوگا آپ کو اٹھایا جائے گا. تو یہ بھی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھ کر کے چلیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو کچھ کفار و مشرکین یہ رکھتے ہیں کہ دوسرا جنم ہو جائے گا ہمارا. کچھ 7 جنم کا بھی کانسیپٹ لے کر کے چلتے ہیں، پورن جنم اس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر. اسلام کا وہ عقیدہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ تو ہونا ہے لیکن وہ قیامت کے دن ہے. صحیح صحیح. پھر دنیا میں تم جو ہے نا اب یہاں مرے اور پھر دوسرے دن کسی اور صورت میں پیدا ہو گئے، یہ والا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ ہو گئے بنیادی عقیدے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا. اور بھی بہت سارے عقائد ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے. صحیح صحیح. اور لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف ہمارے آدھے گھنٹے کے سیشن سے آپ پورے عقیدے نہیں سیکھ سکیں گے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے عقائد کو سیکھے. فرض کی بات کر رہا ہوں میں. فرض ہے اور فرض بھی کفایہ نہیں، فرض عین ہے. فرض عین ہے کہ اپنا عقیدہ ہر بندے کو معلوم ہو کہ میں مومن ہوں تو میرے عقائد کیا ہیں. بالکل صحیح. اچھا حضرت، یہ بھی بڑا اہم ترین سوال ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا خاص عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بس یہ عقیدہ اس کو پتہ بھی ہو اور اس پر مضبوطی سے قائم بھی ہو، یہ ارشاد فرما دیں. جی، اب آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یا اہل سنت و جماعت کا اس میں کیا ہے، دیکھیں وہ جان ایمان ہے. واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بیسک عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب رسول جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور بلکہ ایمان تو یہی ہے، ایمان یہی ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہموس. واہ واہ واہ. اقبال نے کہا نا اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دے، دین وہی ہے. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد ہیں وہ صرف اہل سنت و جماعت کے نہیں، پورے اسلام کے عقیدے کیا ہیں. رسول کو یہ تسلیم کرو آپ کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، افضل الرسل ہیں، سارے نبیوں میں افضل ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تو ہیں لیکن ان کو ان پڑھ نہ کہا جائے. اللہ، وہ کسی اور کے پاس پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن عالم ما کان و ما یکون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر علم سے نوازا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور محض نہ تسلیم کرو. عقیدہ یہ ہے کہ وہ مالک و مختار ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو تشریعی اختیارات بھی عطا فرمایا ہے، بہت سارے اختیارات سے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں. یہ تو ایسی معرکۃ الآراء بحث ہے کہ یہیں پر آ کر کے کئی لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ بریلوی یہاں سے الگ ہو گئے. جبکہ علم غیب کو اگر وہ تھوڑا سینس کا استعمال کریں، بے شمار حدیثیں ہیں اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق وما هو علی الغیب بضنین، یہ رسول جو ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور نبی کا جو ڈیفینیشن ہے نا، معنی ہے نا، وہ غیب کی خبریں دینے والا ہی. واہ واہ واہ. یہ دھوکہ کہاں کھاتے ہیں، وہ ہم کو یہ بلیم کرتے ہیں کہ رسول کو یہ ایسے غیب کے علم کا عالم مانتے ہیں جیسے خدا کو ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. آپ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم غیب ہے وہ خدا کی طرح ہے؟ بالکل نہیں. تو یہ ان لوگوں کی سمجھ کی خطا ہے. صحیح. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم غیب دیا ہم وہ مانتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. اب ہم نے جتنا کہا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ ناپتے ہوئے بیٹھو کہ اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، کتنا دیا تھا. جب تمہیں اس بات کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا اور نہ اس کا علم دیا گیا ہے تو تم رسول کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ان کو اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا نہیں ہے.
فلاں اتنا جگہ وہ اتنی جگہ وہ جانتے تھے یا اتنی حیثیت سے جانتے تھے، یہ تمہارا اختیار نہیں. اچھا، اس پر کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں. بالکل ہی نہیں. تم کو اس کا نہ مکلف بنایا گیا، نہ تم کو اس کا علم دیا گیا ہے. بالکل صحیح. ہاں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے متعلق عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ان کے رب نے ان کو جتنا علم دیا غیب کا وہ سب جانتے ہیں. واہ واہ واہ. اب کتنا دیا، کیا رب نے آپ کو بتایا؟ جو نہیں بتایا ہے تو آپ خاموش رہو اس بات پہ. صحیح. ہاں، بس اتنی بات ہے ہماری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزوں کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ، جو بھی تم کہو گے کہ یہ نہیں جانتے تھے حضور، تو ہم کہیں گے تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ، جو نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. واہ واہ واہ. تو عقائد اہل سنت میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سب چیزیں ہیں. اور یہاں پھر میں اس جملے کو دہراؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پھر وہی میں مثال بتاؤں گا. برف کو تو مانتے ہیں لیکن ٹھنڈا نہیں ہوتا. رسول کو تو مانتے ہیں لیکن مجبور رسول کو تو مانتے ہیں لیکن غیب کا جاننے والا نہیں. تو تم نے کون سے رسول کو تسلیم کیا ہے؟ تم نے اپنے ذہنوں سے ایک گڑھ لیا ہے کہ رسول ایسے ہیں. تمہیں رسول کو ان کی پورے کمالات کے ساتھ ماننا ہوگا، تب تم نے رسول پر ایمان لایا. اچھا مفتی صاحب، آپ نے بنیادی عقائد کے حوالے سے تو گفتگو فرمائی ہے. یہاں میں یہ سوال بھی ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا وہی قرآنی عقیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے. صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا قرآن نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہے. واہ واہ واہ. تو جب صحابہ سے اللہ راضی ہے تو ہم میں سے کوئی صحابی کے متعلق کیسے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم ان سے راضی نہیں؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اولیاء کامل، صحابہ تو ایک مخصوص جماعت ہے، اولیاء کی جماعت تو بہت پھیلی ہوئی ہے. اب یہاں پر مجھے رک کر کے بتانا ہوگا کہ فی زمانہ بہت سارے گمراہ جو ہے وہ صحابہ کی شان میں توہین کر کے بن رہے ہیں. اللہ، اب وہ ان کے مقامات میں جو ہے الگ الگ ان کو اپنی طرف سے مقامات اور درجات طے کرنے کی اپنے پیمانے پر تول رہے ہیں کہ یہ صحابی ایسے تھے، وہ صحابی ایسے تھے. دیکھو انسان تھے، وہ ان سے جو خطائیں اجتہادی ہوئی ہیں اس پر بحث کرنے کا مکلف آپ کو نہیں بنایا گیا. لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں جب قرآن نے یہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ، تو آپ میں سے کسی کو کہنے کی اب مجال رہ گئی؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق عقیدہ. اب یہ جو جذبات میں لا کر کے نوجوانوں کو جو بھڑکاتے ہیں نا جی، کہ یہ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کو کھا جاتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو نہیں بتاتے. میرے عزیز، میں اپنے بھولے نوجوان کو کہتا ہوں کہ یہ ایسا تیر چلاتے ہیں تمہیں گمراہیت کی طرف لے جانے کے لیے، اہل سنت و جماعت سے ہٹانے کے لیے. اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کے اہل بیت کو کون تسلیم کرتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ؟ یہ کون کہتا ہے واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اللہ اکبر. ہم تو وظائف میں ان کے نام لیتے ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ آج ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا یہ تو اہل بیت کو یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام یہ دونوں کی محبت کا نام ہی اہل سنت ہے. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اولیاء اکرام کے متعلق بھی جو عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت کا ہے. اولیاء اکرام کے بارے میں ظاہر سی بات ہے آپ کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف باباؤں کے لوگ ہیں جی، کہ یہ صرف اولیاء اکرام کے مزارات کے چکر لگانے والی جماعت ہے. تو اگر کچھ جوہلا عمل میں خراب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقیدہ بھی ان کا ختم ہو گیا، خراب ہو گیا. کوئی چوری کرنے والا اگر چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر بھی ہو گیا ہے.
عقیدہ جو اس کا بیسک تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے، وہ چیز تو اس کے ساتھ ہے، عمل میں خراب ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کے آستانوں کو دیکھ کر کے، یا کچھ عرس کی محفلوں کو دیکھ کر کے، یا کچھ مجمعوں کو جلسوں کو دیکھ کر کے، کچھ کتے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورے اہل سنت جماعت کو مطعون کر دیا جائے اور ان کی شبیہ بگاڑ کر کے پیش کی جائے، یہ دیکھو یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ان اعمال کو لے کر کے عقیدے پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، عقیدہ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اولیاء کرام کو ہم نہ خدا مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر خدا کی صفات مانتے ہیں، ہم جو بھی انہیں مانتے ہیں اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم ترین موضوع پر کلام فرمایا، اور کیا خوبصورت انداز سے آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ بھائی قرآن پاک میں جو عقیدہ ہے نا وہی عقیدہ اسلام ہے، اور عقیدہ اسلام کا ہی نام عقیدہ اہل سنت ہے۔ کیا خوبصورت آپ نے حضرت آج بالکل واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ایک آدھ مرتبہ پروگرام سن کر کچھ باتیں ابھی نہیں سمجھ آئی، ان کلیئر ہیں، تو دوبارہ سنیے، انشاءاللہ صرف یہ پروگرام ہی کلیئر کر دے گا۔ پھر کوئی بندہ کہیں سے بھی آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا نا، کچھ چیزوں کو دکھا کر سنا کر، تو آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، سچا ہے، اور قرآنی عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل عقیدے پر مزید استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اور کوئی واقعہ آپ کو تنگ کر رہا ہو اس اعتبار سے کہ شاید اس کو نہ پتا ہو، تو اس کو یہ ایپیسوڈ آپ لنک شیئر کر دیجیے، آپ دیکھیے انشاءاللہ اگر نصیب میں ہدایت ہوئی اللہ کی طرف سے، تو یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی کہے گا کہ ہاں واقعی اہل سنت اہل حق ہیں اور ان کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔